بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج جس ٹاپک پہ ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جمعے والے دن قبرستان جانا لازمی ہے۔ کیا قبرستان اگر نہیں جائیں گے تو کیا گناہ گار ہو جائیں گے؟ تو اس بارے شرعی کیا حکم ہے، قبرستان جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اور جمعے والے دن خاص طور پر لازمی جانا چاہیے، اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم نے پہلے آپ کو قبروں کی زیارت کرنے سے یعنی قبرستان جانے سے آپ کو منع کیا تھا، لیکن اب ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ قبرستان جایا کریں۔ اور قبرستان جانے سے جب آپ قبرستان جاؤ گے تو آپ کو آخرت کی یاد تازہ ہوگی، یعنی آخرت کی فکر ہوگی، تو آپ نیکی کی طرف پلٹ کر آؤ گے، آپ نیکی کو ترجیح دو گے، نیکی کرو گے، تمہیں آخرت کی فکر ہوگی کہ ہم نے مر کر دنیا سے رخصت ہو کے اسی قبر کے اندر آنا ہے، اور آخرت کی منزل میں سے پہلی ہماری جو منزل ہے وہ قبر ہے، اس لیے ہم نے قبر کی تیاری کرنی ہے۔ اور قبرستان جانا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ قبرستان جایا کریں۔ اگر قبرستان جاتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا والد یا والدہ یا والدین میں سے دونوں میں سے ایک یا دونوں ناراض ہیں اور ناراضگی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبرستان جا کر ان کی قبر پر بیٹھ کر اور دعا مانگو، اور دعا تمہاری اللہ قبول کرے گا، اور اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، اور تمہارے والدین بھی تم پہ راضی ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایک شخص کا احباب کو واقعہ سناتا ہوں، ایک شخص تھا کہ اس کا والد دنیا سے رخصت ہو گیا، پردہ کر گیا، وصال کر گیا، تو وصال کے بعد اس کا جو بیٹا تھا وہ والد کی قبر پہ جایا کرتا تھا، اور ایک دن بھی قبر پہ گیا، دوسرے دن بھی قبر پہ گیا، تیسرے دن بھی قبر پہ گیا۔ اب تیسرے دن جو تھا اس کو شیطان نے ورغلا دیا، تو شیطان غالب آ گیا، اس نے کہا یہ بتا، تو اپنے والد کی قبر پہ جاتا ہے تمہیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ تو قبر میں چلا گیا ہے، اب تو وہ مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے، تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں قبرستان جانے کا۔ اگر تو قبرستان اپنے والد کے پاس جاتا ہے تو تیرا والد تم سے کلام کرتا، تیرے ساتھ تیرا حال پوچھتا، تیرے ساتھ کوئی سلام دعا کرتا، وہ تو تیرے ساتھ بولتا نہیں ہے، وہ تو قبر میں چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، لیکن لہٰذا آج کے بعد قبرستان نہ جایا کر۔ اور لیکن سنے، جب یہ شیطان غالب آ گیا، اس شخص نے یہ مان کر وہ 3 دن تو جاتا رہا، اس کے بعد اس سے چوتھے دن قبرستان نہیں گیا، اور جب قبرستان نہیں گیا تو رات کو جب سویا ہے تو والد کی زیارت ہوئی ہے، اور والد خواب میں آ کر کہتا ہے کہ بیٹا 3 دن تو میرے پاس آیا کرتا تھا میری قبر پہ آ کر، اور مجھے ملنے کے لیے آتا تھا، لیکن آج مجھے ملنے نہیں آیا۔ اور بیٹے نے کیا کہا، بابا میں آپ کے پاس آتا تو تھا لیکن آپ میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کرتے تھے، اور میرا کوئی حال نہیں پوچھتے تھے، میں سلام کرتا تھا، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن اس لیے میں نہیں آیا۔ اور پھر سنیں اس کے والد نے کیا کہا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ قبر کے اندر جو سویا ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم دفن کر کے آتے ہیں، جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے یہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کو مٹی کھا جائے گی، جب اس کی قبر پہ کوئی شخص جاتا ہے وہ اسے جانتا بھی ہے، اسے پہچانتا بھی ہے، اگر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر وہ سلام کرتا ہے تو اندر سے جو مردہ ہے، فوت شدہ ہے، وہ اسے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری قبر پہ میرا بیٹا آیا ہے، میری بیٹی آئی ہے، یا میرے بچوں میں سے کوئی بھی رشتہ دار آیا ہے، تو اس سے علم ہوتا ہے۔ لیکن سنیں پھر اس کے والد نے کیا کہا، 3 دن تم آیا کرتے تھے، میں تمہارا حال بھی پوچھتا تھا، تیرے سلام کا جواب بھی دیا کرتا تھا، لیکن تجھے سنائی نہیں دیتا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور جب تم آیا کرتا تھا تو قبرستان والے مجھے آ کے مبارک دیتے تھے کہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ بے نیک اولاد چھوڑ کر آیا ہے، وہ ڈیلی تمہیں ملنے کے لیے آتے ہیں، وہ روحیں جمع ہو کر مجھے مبارک دینے آتے، لیکن آج جب تم ملنے نہیں آیا تو تیرے ملنے نہ آنے کی وجہ سے آج کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، کسی نے بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ آج تجھے مبارک ہو،
پہلے 3 دن مجھے مبارکباد دیتے تھے، مجھے مل آتے تھے کہ تمہیں مبارک ہو، نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے۔ لیکن یہی ہمارا جو پیغام ہے، میرے آقا کا جو فرمان ہے، قبرستان جائیں، اپنے والدین کی قبر پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں اور سورۃ یاسین کی تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبرستان جا کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرو گے تو قرآن پاک کی برکت سے اللہ آپ کے والدین کو معاف کر دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کے والدین کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً ہم جا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جب یہ قرآن کا تحفہ بھیجیں گے تو ہمارے والدین کی روحیں جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گی اور ان کی روحوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو ہمیں والدین کی قبر پہ جانا چاہیے اور ہر جمعے نہیں جانا چاہیے، بلکہ کوشش کریں ہمیں ڈیلی قبر پہ جانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا